بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ایک بہت سچا اسلامک واقعہ آپ کے ساتھ پیش کرتے چلیں۔ مورل واقعہ، یہ مورل سٹوری ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک خلیفہ نے اپنی بیوی کو عجیب طریقے سے طلاق دے دی، جو بعد ازاں فقہ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گئی۔ ایک دن بادشاہ اپنی ملکہ کے پاس بیٹھا تھا کہ ہنسی مذاق میں ملکہ سے پوچھ لیا کہ تمہیں میری شکل کیسی لگتی ہے۔ ملکہ بادشاہ سلامت کی عزیز ترین بیگم تھی۔ ہنسی مذاق کے موڈ میں وہ بولی کہ مجھے آپ کی شکل جہنمی جیسی لگتی ہے۔ یہ فقرہ سننے کے بعد بادشاہ کو غصہ آ گیا اور بولا، اگر میں جہنمی ہوں تو میں تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں۔ ملکہ نے یہ سنا تو اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو بھی کچھ دیر کے بعد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، کیونکہ غصے میں انسان کچھ بھی کر جاتا ہے، اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا۔ اس لیے غصے سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور غصے سے اگر آپ کو غصہ آئے تو کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیے، مطلب اپنی پوزیشن کو چینج کر لیجئے۔ تو ہوا کیا، اگلے دن بادشاہ نے ملک کے جو تمام علماء کرام تھے ان کو بلایا، مفتی صاحبان کو، اماموں کو دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا اس طریقے سے میری طلاق ہو چکی ہے کہ نہیں۔ سب علماء کرام نے باری باری کہا کہ ہاں آپ کی طلاق ہو چکی ہے، اور شریعت کی روشنی میں ملکہ عالیہ اب آپ کی زوجہ نہیں رہی۔ لیکن اس محفل میں ایک نوجوان مفتی بھی موجود تھے۔ وہ ایک طرف ہوئے اور بالکل خاموش بیٹھے رہے۔ بادشاہ نے ان سے بھی یہی سوال کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ جناب عالی کہ طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے مشروط طور پر کہا تھا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو میں تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں، اور ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ آپ جہنمی ہیں یا نہیں۔ بادشاہ سلامت، اگر کوئی شخص آپ کو جنتی ہونے کی گارنٹی دے دے تو آپ کو یہ طلاق نہیں ہوگی۔ بادشاہ سلامت نے جوشیلے انداز میں پوچھا، لیکن مجھے اس بات کی گارنٹی کون دے گا؟ سب علماء کرام نے اس سوال کے جواب میں اپنے سر جھکا لیے، کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ دنیا میں کوئی نہیں جانتا کون جنتی ہے، اس کی گارنٹی کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ تو اس نوجوان مفتی نے جب علماء کرام کو دیکھا کہ وہ سر جھکائے بیٹھے ہیں، وہ خاموش بیٹھے ہیں، تو وہ بادشاہ سے مخاطب ہوئے، بادشاہ سلامت، میں آپ کو یہ گارنٹی دے سکتا ہوں، مگر اس کے لیے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا۔ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہوا تو میں آپ کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ گارنٹی دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، ہاں پوچھو کیا سوال ہے۔ نوجوان نے بادشاہ سے پوچھا، کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا تھا کہ آپ گناہ پر قادر تھے، لیکن آپ نے صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف سے وہ گناہ چھوڑ دیا؟ بادشاہ نے سر اٹھایا اور فرمایا، ایک بار ایسا ہوا تھا کہ میں اپنے خوابگاہ میں داخل ہوا اور وہاں ایک نوکرانی صفائی کر رہی تھی، اور لڑکی بہت خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی۔ میں بھٹک گیا، میرے دل میں برائی نے جنم لیا، میں غلط نیت سے اس کی طرف بڑھا تو اس لڑکی نے رونا شروع کر دیا، اور وہ چلائی، بولی، اے بادشاہ، اللہ سے ڈر، کیونکہ اللہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف طاری ہو گیا۔ میں اگرچہ بادشاہ تھا، وہ لڑکی میرے کمرے میں تھی، میں نے اندر سے کنڈی بھی لگائی ہوئی تھی۔ اس وقت دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس برائی سے نہیں روک سکتی تھی، لیکن میں نے صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف سے دروازے کو کھول دیا اور اس لڑکی کو جانے کی اجازت دے دی۔ یہ سن کر وہ نوجوان مفتی مسکرائے۔ اس نے قرآن پاک کی سورہ الزاریات کی آیت نمبر 40 اور 41 کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ آپ کے ساتھ بیان کرتے چلوں۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں بندنے سے بچا لیا تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ اس کے بعد نوجوان نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ جنتی بھی ہیں اور آپ کی طلاق بھی نہیں ہوئی۔ ناظرین و سامعین، یہ ہے وہ ایمان، یہ ہے وہ پختہ ایمان۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم ہر وقت جنت کی تلاش میں رہتے ہیں،
لیکن اس واقعے سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں جنت ہر وقت ہمارے سامنے ہے، اس کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف سے ہر اس گناہ سے توبہ کر لیں کہ جس کو کرنے کی ہمارے اندر طاقت اور قوت موجود ہوتی ہے، لیکن ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف سے اس خوف سے توبہ کر لیتے ہیں اور اس گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ محترم عزیز ناظرین و سامعین، تمام برائیوں کی جڑ نفس ہے، اگر اس پر قابو پا لیا جائے تو ہر برائی سے بچا جا سکتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔